نماز کے اندر جو چیزیں مکروہ تحریمی ہیں. کل سے فجر کی جماعت بھی انشاءاللہ 6:10 پر ہوگی. کل سے فجر کی جماعت 6:10 پر ہوگی. نماز میں ناک اور منہ چھپانا. سردیوں میں لوگ عموماً ایسا کرتے ہیں، سردی لگتی ہے چادر کو ایسے ناک پہ یا اوپر سر پہ کی ہوتی ہے تو یوں کر لیتے ہیں. تو ناک اور منہ کو چھپانا نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے. بلا ضرورت کھنکھارنا، یعنی بلغم وغیرہ کی وجہ سے بلا ضرورت، اگر ضرورت ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. قصداً جمائی لینا، جان بوجھ کر جمائی لینا. ہاں خود بخود جمائی آئے تو حرج نہیں ہے، مگر روکنا بہتر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے روکے، کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. اگر روکنے سے نہ رکے تو ہونٹ کو دانتوں سے دبائے. اس پر بھی نہ رکے تو ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ چھپا لے. قیام کے اندر ہے تو سیدھے ہاتھ سے منہ چھپا لے اگر قیام میں ہے. قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں ہے تو الٹے ہاتھ سے منہ پہ ہاتھ رکھ دے جمائی کے دوران. جمائی کی کیفیت، جسم میں تناؤ آ کر منہ کھل جانا. علماء فرماتے ہیں کہ جو جمائی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو قاہ قاہ کی آواز آتی ہے وہ شیطان کا کہکا ہے کہ اس کا منہ بگڑا دیکھ کر ٹھٹھا لگاتا ہے. اور وہ جو رطوبت نکلتی ہے وہ شیطان کا تھوک ہے. اس کے روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب آتی ہو تو دل میں یہ خیال کریں کہ انبیاء کرام اس سے محفوظ ہیں تو فوراً جمائی رک جائے گی. جب بھی جمائی آئے تو یہ تصور کریں کہ انبیاء کرام کو کبھی جمائی نہیں آئی، یہ سوچیں انشاءاللہ جمائی رک جائے گی. الٹا قرآن کریم پڑھنا. قرآن مجید الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی صورت اوپر کی صورت پڑھے، یہ مکروہ تحریمی ہے. مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں الٹی الم تری کیف یہ پڑھ لی تو اس کی سخت وعید آئی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو قرآن الٹ کر کے پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ پاک اس کا دل الٹ دے؟ اور بھول کر ہو تو گناہ نہیں نہ سجدہ صاحب. یہ بھی حضور کے سجدے میں ہم پہ کرم ہے، حضور کے صدقے میں کرم ہوا کہ ہم لوگ جو باتیں بھول جاتے ہیں اللہ معاف فرما دے. غلطی سے اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ سورت الٹی پڑھ لی تو ہم بعض اوقات پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ حدیث سنی تھی تو یہ امام صاحب نے تو الٹی پڑھ دی. پہلے سورہ ناس پڑھ دی، اس کے بعد الم تری کیف پڑھ دی، سارے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، پیچھے سے غیبتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ میں پڑ جائیں گے. حالانکہ اگلے نے ہو سکتا ہے بھول کے پڑھی ہو، اور بھول کے جو پڑھے اس پہ نہ گناہ ہے نہ سجدہ صاحب ہے، اور انہوں نے باتیں کر کے کبیرہ گناہ کر لیا غیبت کا. تو اس طرح کے معاملات میں غور کرنا چاہیے. بعض اوقات اگلے کی غلطی اتنی نہیں ہوتی جتنی غلطیوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں میں انوالو کر لیتے ہیں. بچوں کی آسانی کے لیے 30واں پارہ خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا یہ جائز ہے. یہ بچوں کو حفظ شروع کراتے ہیں تو پہلے 30واں پارہ چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع کراتے ہیں، تو اس طرح الٹا یاد کرنا یا پڑھنا وہ جائز ہے. بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا پھر یاد آیا تو جو شروع کیا اسے پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو. مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تری کیف یا تبت شروع کر دی، غلطی سے شروع کر دی، پھر یاد آیا کہ میں نے تو اگلی پڑھنی تھی، میں تو الٹا پڑھ رہا ہوں. جیسے اس نے یہ کہہ دیا نا الم تری کیف یا تبت، تو اب یاد آنے پر اسی کو ختم کرے، کوئی اور نہ شروع کرے. اس کو چھوڑ کر اذا جا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بس غلطی سے جو شروع کر دیا نا، ایک لفظ کہہ دیا نا، اب اسی کو پورا کرے، اب دوسری نہیں شروع کرنی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارادتاً ایسا کرنا یعنی الٹی صورت پڑھنا ممنوع و ناجائز ہے. حدیث میں اس پر سخت وعید ہے. اگر بھول کر ہوا، جیسا کہ پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھی، دوسری میں فلق پڑھنے کا ارادہ تھا مگر قل اعوذ کی جگہ زبان پر قل یا ایھا الکافرون جاری ہو گیا، ایسی صورت میں سورۃ الکافرون مکمل کر لے، اسے چھوڑ کر دوسری طرف نہ جائے. ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ نماز ہو
یا تلاوت بطریق محمود یعنی خارج نماز معروف طریقے سے ہو، دونوں میں لحاظ ترتیب واجب ہے۔ نماز کے علاوہ بھی سیدھا ہی قرآن پڑھے۔ اگر عکس کرے گا یعنی الٹا پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جادوگر لوگ اس طرح کرتے ہیں، الٹا پڑھیں گے اور قرآن کی بے حرمتی کر کے وہ ایسے ایسے عمل کرتے ہیں، کالے جادو والے، کہ جس سے وہ عملیات کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ایسوں کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ تو الٹا قرآن نہ نماز کی حالت میں پڑھنا چاہیے، نہ نماز کے علاوہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں شب کے وقت 4 سورتیں پڑھنے کا ارشاد ہوا۔ یاسین شریف کہ جو رات میں پڑھے گا صبح کو بخشا ہوا اٹھے گا۔ سورہ دخان شریف پڑھنے کا ارشاد ہوا کہ جو اسے رات میں پڑھے گا صبح اس حالت میں اٹھے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہوں گے۔ سورہ واقعہ شریف جو اسے پڑھے گا محتاجی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ اپنے گھر میں بھی اس کا معمول بنانا چاہیے، گھر والوں کی بھی سب کی عادت بن جائے زندگی بھر سورہ واقعہ پڑھنے کی، اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آئے گی، ساری زندگی اولاد بچے اہل خانہ خوشحال رہیں گے۔ سورہ تبارک الذی کہ جو اسے ہر رات پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جو روزانہ ہم یہاں پڑھتے ہیں سورہ ملک۔ ان صورتوں کی ترتیب یہی ہے، مگر اس غرض کے لیے پڑھنے والا 4 صورتیں متفرق پڑھنا چاہتا ہے کہ ہر ایک مستقل جدا عمل ہے، اسے اختیار ہے کہ جس کو چاہے پہلے پڑھے، جسے چاہے پیچھے پڑھے۔ امام نے صورتیں بے ترتیبی سے بھول کر پڑھی تو کچھ حرج نہیں، امام نے بے ترتیبی پڑھی تو حرج نہیں، جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار ہوا۔ نماز میں پھر بھی خلل نہیں آئے گا، اگر امام نے ایسی الٹی پڑھ بھی دی ہے جان کے پڑھی پھر تو گناہ گار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی سب کی، امام کی اپنی بھی ہو جائے گی، پچھلوں کی بھی ہو جائے گی۔ کسی واجب کو ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، مثلا قومے اور جلسے میں سیدھا ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جانا، قومے اور جلسے میں سیدھا ہونا بھی واجب ہے اور ٹھہرنا بھی واجب ہے۔ یہ جو اتحیات میں 2 سجدوں کے بیچ میں رکتے ہیں نا، ایک تو سیدھا ہونا واجب ہے اگر سیدھے ہو سکتے ہیں، ہاں جن کی کمر ہی ٹیڑھی ہے یا یہیں تک ہو سکتے ہیں، اس سے اوپر ہو ہی نہیں سکتے، جہاں تک ہو سکتے ہیں سیدھا اتنا سیدھا ہونا واجب ہے اور رکنا بھی واجب ہے، لیکن یہ عموماً نمازی دونوں کام نہیں کرتے، تیزی سے پڑھتے ہیں اور بعض کا توجہ کہیں اور ہوتی ہے تو وہ آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے سارا سسٹم، سجدے بھی رکوع بھی، اور اینڈ پہ پتہ نہیں ہوتا میں نے کتنی پڑھی ہے یا کیا کیا پڑھا ہے نماز کے اندر، لیکن نماز پوری ہو جاتی ہے پتہ نہیں ہوتا کتنی رکعتیں پڑھی اور پڑھا کیا کیا، صورتیں کون سی پڑھی، خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون سی صورتیں پڑھی۔ تو اس پہ ذرا خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور رکنا ٹھہرنا، یہ 2 واجب ہیں الگ الگ۔ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ ہر وہ نماز جس میں ایک بار بھی ایسا کیا ہو وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی واجب ہیں۔ قیام کے علاوہ کسی اور موقع پہ قرآن مجید پڑھنا، قیام کے علاوہ کسی اور موقع پہ قرآن اتحیات میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا یا کسی اور جگہ پڑھنا شروع کر دیا، اب یہ مکروہ تحریمی ہے۔ قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا، قرات ختم کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا چاہیے۔ سجدوں میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود وغیرہ میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ بھی کچھ نمازی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کا سر گدھے کی طرح کر دے، گدھے کا سر کر دے۔ ایک محدث حدیث لینے کے لیے ایک بہت بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق گئے تو وہ پردے میں پڑھاتے تھے، پردہ کر کے پڑھاتے تھے، مدتوں ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہیں دیکھا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا ان محدث صاحب یعنی استاد محترم نے دیکھا کہ ان شاگرد کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے، تو ایک روز استاد نے پردہ ہٹا دیا، شاگرد دیکھتے کیا ہیں کہ ان استاد صاحب کا گدھے جیسا منہ ہے،
انہوں نے استاد صاحب نے فرمایا کہ صاحبزادے دوران جماعت امام پر سبقت کرنے یعنی امام سے آگے نکل جانے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی تو میں نے اسے مستبعد جانا، یعنی میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ امام سے پہلے کوئی ایسا کرے تو اس کا منہ گدے جیسا ہو جائے۔ میں نے اس حدیث میں شک کیا اور میں نے امام پر قصداً سبقت کی، جان بوجھ کر میں نے سبقت کی تو میرا منہ گدے جیسا ہو گیا۔ اتنے بڑے محدث جنہوں نے اس حدیث میں شک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان کا منہ ایسا ہو گیا۔ یہاں کتنے لوگ اس طرح کرتے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں رکوع میں چلے جاتے ہیں یا دیگر جو بھی ارکان ہوتے ہیں امام سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں کو ہو سکے تو پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے اکیلے میں الگ کر کے، تاکہ ان کی نمازیں درست ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من